اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ذرا کارپوریٹ میٹرز اور مینجمنٹ میٹرز سے اپنا فوکس ہٹاتے ہیں تھوڑا اور زندگی کی طرف آتے ہیں۔ جنرلی کچھ چیزیں ہیں ہمارے ہاں جو ہر معاشرے میں ہی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر معاشرے کی ایک خاص اور ہر کلچر کی کچھ خاص چیزیں ہیں، اور آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو یہاں بیٹھ کے ویژولائز کرتے ہیں کہ ہاں فلاں ملک بڑا جنت ہے، فلاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، لیکن وہ جنت بنیادی طور پہ ہم 2-3 چیزوں پہ بیس کر کے کرتے ہیں نا۔ جیسے ہر کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے کہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، بڑے پیسے ہیں وہاں پہ، لیکن ظاہر ہے پیسے وہاں درختوں پہ نہیں لگتے، محنت کر کے ملتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو وہاں گئے ہیں اور رل رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کینیڈا چلے گئے ہیں امیگریشن لے کے، اور جو یہاں پہ بڑے اچھے نام تھے، بڑے اچھے کام کرتے تھے، وہ سب جا کے اور جابس کر رہے ہیں وہاں پہ کسی بہتر اور کسی بڑے خوشگوار مستقبل کی امید میں۔ بہرحال یہ میرا بنیادی سبجیکٹ یہ نہیں ہے، یہ کچھ اور طرح کا معاملہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں اور ہر ملک میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ سب اچھا ہے، پہلے تو ہم یہ بات طے کر لیں۔ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے خرابیاں بھی بہت ہیں، اچھائیاں بھی بہت ہیں۔ پلنٹی آف گڈ پیپل اراؤنڈ، ایکچولی بڑا اچھا کام لوگ کر رہے ہیں، اینڈ دے پلنٹی آف بیڈ پیپل آلسو، وہ بھی بڑا برا کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ آڈ کیسز ہیں جو ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو بہت ہی کسی ایکسٹریم پہ ہیں، لیکن ایز فار ایز دی جنرل پبلک از کنسرنڈ تو اچھے برے ظاہر ہے ہمارا ایک مکسچر ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ آج کے دن میری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کا فوکس وہ ہے جو ہمارے پرائیڈز ہیں جو ہم نے بنائے ہوں، اور یعنی ہم کچھ چیزوں پہ غرور رکھتے ہیں نا، اور کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پرائیڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے ہماری ایگو کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور ہماری ایگو چونکہ بہرحال ایک پاورفل چیز ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایگو کی خوشامد کرتے رہیں اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس خوش رکھنے کی کوشش میں ہم کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں، اسیوم کر لیتے ہیں، پھر ان پہ یقین لے آتے ہیں، پھر ان پہ ایمان لے آتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو ٹی وی پہ ہر شخص کی گفتگو میں اگر وہ 10 منٹ بولتا ہے تو 10 مرتبہ سنائی دیتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہے یہ سب پرائیڈ کی گفتگو ہے۔ تو ہمارے پرائیڈ کچھ تو بہت ہی ایسے ہیں کہ جن پہ کیا کامنٹ کرے کوئی۔ تو جیسے فار ایگزامپل somebody would tell you کہ میں تو ٹھنڈی چائے نہیں پی سکتا، میں تو بڑی گرم چائے پیتا ہوں۔ can somebody tell me کہ ٹھنڈی چائے پینے سے کوئی خاص نقصان ہو جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ صحت خراب ہو جاتی ہے اس سے، یا کیا ہوتا ہے، یا گرم چائے پینے سے کوئی بڑے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں؟ یہ انڈیویجول آپ کی چوائس ہے۔ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ گرم چائے پیجئے، آپ بڑی اچھی بات ہے، آپ ہمیشہ گرم چائے پیجئے۔ آپ کو اچھی نہیں لگتی ٹھنڈی چائے، آپ مت پیجئے۔ لیکن اس میں پرائیڈ کہاں پہ آ گیا؟ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے پرائیڈ والی۔ اسی طرح کی ہمارے کئی یعنی بڑے یوں کہہ لیجئے بڑے بیسک سی کچھ باتوں کے اوپر ہم نے کچھ پرائیڈز بنائے ہیں، اور ان کو ہم بڑا یعنی پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، ان سے اسٹرک بھی کرتے ہیں۔ میں تو جناب یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، میں تو فلاں نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے قصے بہت ہیں، اور ان میں سے میجورٹی آف یہ جو نوشنز ہیں ہمارے، ان کو جب آپ ذرا سا بھی کلوزلی اسکروٹنائز کریں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور عجیب سی کچھ بات نکلتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہمارے پرائیڈز ہیں یہ کیوں ہیں؟ دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم بہرحال ہماری ہسٹری محکوم قوم کی، اور صدیوں کی محکومیت ہے ہمارے اوپر۔ یعنی ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں خاص طور پہ، ہم تو ہمیشہ سے غلام ہیں، اور غلامی بھی بڑی پکی ہماری۔ یعنی پہلے کوئی اور راجہ ہوتے تھے، پھر کوئی بادشاہ آ گئے، پھر مغل آ گئے، پھر کوئی احمد شاہ ابدالی آ گیا، کوئی فلاں آ گیا، کوئی سلجوق آ گئے، کئی آ گئے، کوئی نہ کوئی ڈائنیسٹی چلتی رہی ہے، اور ہم تو محکوم ہی رہے ہیں۔ اور جب ان کا معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑا تو انگریز آ گئے،
پھر ہم نے انگریزوں کی غلامی کر لی، اور ذہنی طور پہ ہم آج بھی غلام ہیں. یعنی 60-70 سال کسی قوم کی زندگی میں کوئی سال نہیں ہوتے. اف یو ہیپن ٹو گو ٹو اے کنٹری جو کبھی کالونی نہیں رہا کسی کی بھی، ٹھیک ہے، وہاں بادشاہت رہی ہے لیکن کالونائز کسی نے نہیں کیا اس کو، تو جو لوکل بادشاہت تھی، اور بادشاہت بھی لوکل رہی، انویڈ کر کے کسی نے ان پہ حملہ کر کے بادشاہت نہیں کی. اگر آپ کسی ایسے ملک میں جائیں تو آپ کو لوگوں کا مزاج بڑا ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں، انہوں نے کبھی محکومیت دیکھی نہیں ہے، تو ان کی معاملات، ان کے کلچر، ان کی سوچ مختلف ہے. اینی وے، تو لہٰذا ہمارا یہ معاملہ ہے. پھر ظاہر ہے ہم الگ ہو گئے، اور جیسے ہی ہم الگ ہوئے تو یہاں پہ ہمارے پاس جس کے پاس اپرچونٹی تھی وہ تو اگلے دن انہوں نے شروع کر دی تھی. کیا پاکستان بننے کے اگلے دن یا سیم ڈے کرپشن شروع نہیں ہو گئی تھی؟ کیا جو کیمپس تھے ریفیوجیز وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی تھی؟ کیا جو سیٹلمنٹ کمیشن بنا تھا جو لوگوں کی پراپرٹیز اسیس کر کے کہ یہ کیا وہاں چھوڑ آئے ہیں، لوگ اپنے کلیم داخل کرتے تھے اور اس کے اگینسٹ ان کو یہاں پہ پراپرٹی الاٹ کی جاتی تھی، کیا اس میں کرپشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا لوگوں نے زبردستی دوسرے لوگوں کے جو لوگ چلے گئے تھے یہاں سے، ان کے گھروں کے تالے توڑ کر ان پہ قبضے نہیں کر لیے تھے؟ یہ سب کیا ان کی دکانیں کھول کر ان پہ قبضہ نہیں جما لیا تھا، اور انہوں نے وہ بزنس اپنا قابو کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا بزنس ہے آج سے، اور بعد میں انہوں نے ملا کے اس کو اپنے نام پہ الاٹ بھی کروا لیا. تو یہ معاملات تو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم بڑے یعنی صاف ستھرے ماحول میں تھے اور اب خراب ہو گئے ہیں. ہم ایسے ہی تھے اور ایسے ہی ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارا جو مینٹل میک اپ تھا وہ یہی ڈٹرمن کرتا تھا، اور یہی ہمیں کرنا تھا، اور یہ ہم کر رہے ہیں ایکچولی. دیکھیے یہ بات ذرا سخت ہے لیکن یہ فیکٹ تو ایسے ہی ہے. پھر آپ ذرا ہائرارکی کو نیچے لے آئیے تو لینڈ لارڈ، جاگیردار، یہ سب بھی اسی طرح سے دبدبہ اور روب رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں. اور لینڈ ہولڈنگز پنجاب میں کم ہیں، سندھ میں زیادہ ہیں، لیکن لٹرلی وہ کائنڈ آف دے ٹریٹ دیئر پیپل ایز دیئر پراپرٹی. وہ ان کو بیچنے خریدنے کا کاروبار ابھی آفیشلی نہیں کرتے، سلیو ٹریڈنگ نہیں کرتے، لیکن وہ سلوک ان کا وہی ہے مور اور لیس کہ یہ سلیوز ہی ہیں. اور ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی آئی ہے، لوگوں نے ریبیل بھی کیا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ بہتری بھی آئی ہے، لیکن یہ بھی معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں ابھی تک. یعنی پورا پاکستان اس سے پاک نہیں ہو گیا ہے، یہ معاملات بھی چل رہے ہیں ابھی تک. سو یہ صورتحال ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہمیں ہماری ایگو تو بیچاری محکومیت میں مرمر آ گئی نا، کیونکہ ہم پہ تو ہر کسی نے ظلم کیا اس لحاظ سے. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو انہوں نے کچھ سمجھا نہیں، ہم تمام ایکسپینڈیبل لوگ تھے، انہوں نے کہا ان سے کیا فرق پڑتا ہے، 150 لاکھ 2 لاکھ 10-20 لاکھ مر بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہماری جو ایگو ہے بڑی سویئرلی ڈپریسڈ ہے، اور اس لیے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں، اس کو مساج کرتے رہیں، اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے بہلاتے پھسلاتے رہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر گزرے. چونکہ ہم اچھے حال میں رہنا چاہتے ہیں اور اچھے خیال میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے، یہ کوئی کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ ہر کسی کا. سوائے ان چند لوگوں کے جو 100-200 سال سے 300 سال سے جو کسی خاص ایک ترتیب میں تھے، ایک خاص ہولڈنگ میں تھے، اور ان کی وہ ہولڈنگ آج بھی قائم ہے. ورنہ تو میجورٹی جو تھی وہ سب غائب ہو گئے ہیں. اب ان کے بچے وہ سب آگے پراپرٹیز تقسیم ہو گئیں، وہ ہوتے اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا. جو نواب تھے ان کی نوابیاں ختم ہو گئیں، ان کی جائیدادیں ختم ہو گئیں، وہ سب کچھ قصے کہانیاں ختم ہو گئے. اب ایک ٹائٹل رہ گیا ہے، باقی تو کچھ نہیں رہا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پرانے پیسے تھے، وہ چل رہے ہیں ابھی بھی، یا کچھ کاروباری لوگ ہیں اس طرح کے جو ہیں. لیکن کاروباری لوگوں کی ایگو اس طرح سے نہیں ہو سکتی جو ایک جاگیردار کی ہوتی ہے، رویہ یا اس کی سوچ ہوتی ہے. وہ کاروباری آدمی کی سوچ ہو نہیں سکتی ایکچولی. اسے تو کاروبار کرنا ہے، اسے تو کسٹمرز کو خوش کرنا ہے. تو جس کو کسی کو خوش کرنا ہے وہ ظاہر ہے اپنی ایگو کو بہت ادھر ادھر پھیلا کے نہیں رکھ سکتا، اس کو سنبھال کے ہی رکھنا پڑے گا. یہ معاملہ ہے. دیکھیے صاحب، اس صورتحال میں جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ میں تو گرم چائے پیتا ہوں، میں ٹھنڈی چائے نہیں پی سکتا، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھا سکتا، یہ جب شوہر حضرات جب بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے نمک کیوں زیادہ ڈال دی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے نمک پسند نہیں ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے پہلے ہی، یا تم نے کم کیوں ڈال دی ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے کھانا بنانے کی، یہ سب ہمارے وہ معاملات، اور یہ بڑے خراب ہیں. سوشلی
ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر رہا ہے کہ پوری چین آف کمانڈ میں ہر ایک اوپر کا آدمی اپنے سے نیچے کے آدمی پہ ظلم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ کسی حال میں آپ دیکھ لیجئے، کسی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے، کسی یعنی ترتیب میں آپ دیکھ لیجئے، کارپوریٹس میں بھی یہی کچھ ہے۔ میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ کارپوریٹ مینیجرز خاص طور پہ جو آج کل کا جو ان کا سوچ ہے، وہ اپنے جونیئرز کو ان کو اس طرح سے وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے ان کو۔ وہ ان پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے سینئرز ان پہ ظلم کرتے ہیں، انٹرپرینیورز اپنے امپلائیز پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو میرے رحم و کرم پہ پڑے ہیں، میں ان کو جاب دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں تو ان کی زندگی گزرتی ہے، ورنہ کہاں سے گزرے گی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کر رہا ہے اور یہ سائیکل بریک نہیں ہو رہا۔ جو بات میں آخر میں لانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں ہم نہایت آسانی کے ساتھ اور نہایت دلجمی کے ساتھ ہم جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سائیکل بریک ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ہم ہی بریک کر سکتے ہیں۔ وی نیڈ ٹو بی کانشیس اباؤٹ اٹ، وی نیڈ ٹو بی ریئلی کانشیس اباؤٹ اٹ کہ ہمارے طرف سے ظلم نہ ہو۔ تو جب ہم یہ کوشش کریں گے تو سائیکل اگر ہمارے تک آ بھی رہا ہے ہم تک، تو وہ یہاں سے بریک ہونے لگ جائے گا، آگے نہیں جائے گا، اور اس سے آگے بھی نہیں جائے گا پھر ہوپ فلی۔ لیکن ہر شخص کو اپنا جواب دینا ہے اور اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو ہماری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ ہم اس سائیکل کو کانشیسلی بریک کرتے رہیں اور وہ کریں جو کرنا چاہیے، دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ ہم وہ کریں جو لوگوں کو عزت دینی چاہیے، تاکہ لوگوں بیچاروں کو یہ کہنا نہ پڑے، ایسے چھوٹے چھوٹے پرائڈز لے کے نہ چلنا پڑے کہ میں یوں نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا۔ یہ جو سختہ ڈالتے رہتے ہیں، اس سختے سے وہ سب لوگ بیچارے نکل آئیں اور کسی اور بہتر بات پہ توجہ دینے لگ جائیں۔ بڑا پوٹینشیل ہے اس میں لوگوں میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ I have been traveling to a lot of countries and I can vouch for it actually کہ پاکستانیز ہم سب لوگ نہایت انٹیلیجنٹ ہیں، نہایت ہارڈ ورکنگ ہیں if we choose to be، اور ہم مینٹلی ہماری فیکلٹیز بڑی ماشاءاللہ اچھی ہیں، شارپ ہیں، بہت سے ملکوں کی نہیں ہیں۔ وہ ان کو اس طرح سے وہ سوچ ہی نہیں پاتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ جو بھی ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ہمارا پوٹینشیل بہت اچھا ہے، اور وہ آپ کو بار بار ثابت ہوتا نظر آتا ہے جب ہمارے لوگ باہر جا کے امریکہ، یورپ میں اور بڑے بڑے کمالات کرتے ہیں۔ یعنی بے شمار بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں یو ایس میں اور یورپ میں جو پاکستانی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ٹریڈز ہیں جہاں پہ پاکستانیز آر شائننگ ایکچولی۔ وی آل کین شائن اینڈ وی آل شوڈ شائن ایکچولی، یہ ہمارا رائٹ ہے بھائی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سائیکل کو بریک کریں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں اور ایک دوسرے کو شائن ہونے کا موقع دیں تاکہ ہم بھی شائن کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔